ڈیول، جب سے یہ لڑکی وائن آئی ہے تم تو اس کے پیچھے ہی پڑ گئے ہو۔ تمہیں خیال ہی نہیں رہا لیلا کا؟ اس نے اسکرین پر نظریں جمائے دیکھا جہاں وائن کا موبائل سسٹم کھلا تھا۔ وہ وائن کے ایک ایک موومنٹ پر نظر رکھتا تھا۔ لیلا کا روز روز کا رونا دھونا دیکھ کر آج جنگکوک نے منہ کھولا تھا۔ وائن سے پہلے بھی لیلا میرے لیے کام کرنے والی ایک ورکر تھی، اور اب بھی ہے۔ اس سے زیادہ نہ وہ پہلے کبھی کچھ تھی اور نہ آگے کچھ ہوگی۔ اب مزید کوئی بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں سے نکلو، میں اپنا کام کر لوں۔ وہ تم سے پیار کرتی ہے، جنگکوک نے کہا۔ تو میں کیا کروں؟ میں نے کہا ہے اسے مجھ سے پیار کرنے کے لیے۔ دماغ خراب کر رکھا ہے اس لڑکی نے، اور تم دونوں نے بھی میرا۔ اگر تم نے اس پیار کا ذکر میرے سامنے دوبارہ کیا تو گولی مار دوں گا، اسے بھی اور تم لوگوں کو بھی، وہ غصے سے دھاڑتے ہوئے بولا اور لیپ ٹاپ اٹھا کر پھینک دیا۔ میں پارٹی کا کہنے آیا تھا۔ ہم صرف ورکر تو نہیں، دوست بھی ہیں۔ تم نے کہا تھا ایک دوسرے کی خوشیوں میں شامل ہونا کوئی احسان تو نہیں؟ جنگکوک نے گھبراتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہٹائے۔ فائن، میں آ جاؤں گا، اب جاؤ یہاں سے، اس نے گھورتے ہوئے کہا تو جنگکوک باہر نکل گیا۔ پھر دروازے پر منتظر لیلا اور معصومہ کو دیکھا، ذرا سا مسکرایا۔ مشن ڈن، اس نے لیلا کے ہاتھ پر تالی بجاتے ہوئے کہا۔ بس اب میرا کام ہو جائے، لیلا نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ سر گولی مار دیں گے؟ میں تم لوگوں کے ساتھ شامل نہیں ہوں، معصومہ نے کہا۔ تمہارا نام کہیں نہیں آئے گا لڑکی، لیکن ڈیول کو 1-2 پلز سے نشہ نہیں چڑھتا، ہمیں کچھ بڑا کرنا ہوگا۔ کیوں نہ ہم ڈبل ڈوز پلز یوز کریں؟ جنگکوک نے مشورہ دیا۔ آہستہ بولو بے وقوفوں، اگر رائٹ ہینڈ نے سن لیا تو ہمارا پلان شروع ہونے سے پہلے ہی ہمیں گولی مار دے گا۔ تم لوگوں کو تو پھر گولی مار کے آسان موت دے گا، مجھے بلیڈ سے مارے گا۔ اور اتنا کرو جتنا میں نے کہا ہے، اور ویسے بھی میں تم سب کی ہونے والی مالکن ہوں، تو میرا آرڈر فالو کرنا تم سب پر فرض ہے، لیلا نے ایک ادا سے کہا۔ وہ آج جلدی گھر جانا چاہتا تھا، لیکن لیلا کی برتھ ڈے کی وجہ سے اسے یہاں آنا پڑا۔ یہ کلب لیلا چلاتی تھی۔ دنیا کے سامنے اسے کوئی کام تو کرنا ہی تھا۔ ویسے پولیس کی نظروں میں وہ ڈیول یعنی کم ٹیہنگ کے ساتھ کام کرتی تھی، جس کی دبئی میں ایک میڈیسن کمپنی تھی۔ یہ کام وہ دنیا کو دکھانے کے لیے کرتے تھے، ورنہ اصل کام اور اصل مشن تو ان کے کچھ اور تھے۔ کرائم کی دنیا میں انہیں ہر کوئی جانتا تھا۔ شارف نے اس کی ڈرنک میں ڈبل ڈوز پلز ملائی تھیں، جس کا پہلا سپ لیتے ہی اس نے لیلا کی طرف دیکھا تھا۔ لیلا نے گھبراتے ہوئے نظریں چرائیں، اسے پتہ چل چکا تھا کہ وہ سمجھ چکا ہے کہ اس کی ڈرنک میں کچھ ملایا گیا ہے۔ "آئی ایم سوری"، اسے مسلسل اپنی طرف دیکھ کر لیلا نے کہا۔ "اگر آج تمہارا جنم دن نہیں ہوتا تو میں برسی ضرور مناتا۔ ڈرنک ایک ہی سپ میں ختم کرتا، گلاس وہیں پھینکتا نکل گیا۔ جمن، اسے روکو، اس کی ڈرنک میں ڈبل ڈوز پلز ہیں، وہ ڈرائیونگ نہیں کر سکے گا، لیلا نے فکر مندی سے کہا۔ وہ کم ٹیہنگ ہے لیلا، ایسی چھوٹی موٹی پلز اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ وہ نشے کو خود پر حاوی نہیں ہونے دیتا، ڈونٹ وری۔ وہ گھر آیا تو وائن روز کی طرح اس کا انتظار کر رہی تھی، جبکہ وہ پہلے ہی فون کر کے اسے بتا چکا تھا کہ وہ آج جلدی نہیں آئے گا، کیونکہ اس کے ساتھ کام کرنے والے ورکر کا برتھ ڈے ہے۔ میں نے کہا تھا نا کھانا کھا کر سو جانا، تم ابھی تک میرا انتظار کر رہی ہو؟ وہ اس کے قریب آ کر پوچھنے لگا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس آئی۔ بہت وقت ہو چکا ہے وائن، اسے کھینچ کر اپنی طرف کرتے ہوئے کہا۔
آپ شراب پی کر آئے ہیں؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ شاید وہ نوٹ نہ کر پاتی، لیکن اس سے پہلے وہ اس طرح سے اس کے قریب کبھی نہیں آیا تھا، اور اس کی آواز میں خمار تھا۔ ہاں بالکل، تھوڑی سی، اپنے ہونٹوں سے اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہتا ہے۔ آپ جائیں، آرام کریں۔ وائن کو اپنی باہوں میں لیے ٹیہنگ کی گستاخیاں پڑھتی جا رہی تھیں۔ اس کے ماتھے کو اپنے لبوں سے چھوتے ہوئے اس نے اس کے بال کھول دیے۔ میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ وائن نے اپنے ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھ کر اسے خود سے دور کیا۔ اور اگر میں تمہیں آج خود سے دور جانے کی اجازت نہ دوں تو؟ اس کی تھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اونچا کر کے پوچھا۔ یہ کیا ہو گیا ہے آج آپ کو؟ کہیں پیار تو نہیں ہو گیا مجھ سے؟ لگتا ہے میری دعا پوری ہو گئی، وائن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پیار؟ پیار تو تمہیں دیکھتے ہی ہو گیا تھا۔ اس دن جب تم بنا بتائے کہیں چلی گئیں، اس دن مجھے تم سے محبت ہو گئی، اور آج عشق ہو گیا ہے۔ اور اگر عشق ہو جائے تو دوری ناممکن ہو جاتی ہے۔ میرے پیار اور محبت نے بہت صبر کیا، لیکن کیا کروں، یہ عشق بے صبرا ہے، یہ تمہاری ہاں کا انتظار نہیں کرے گا۔ ایک ہی جھٹکے سے اسے خود سے قریب کرتے ہوئے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ ٹیہنگ میری بات سنیں۔ وہ اسے اپنے والے کمرے میں لے کر آیا تھا، اسے بیڈ پر لٹا کر خود بھی اس کے قریب لیٹ گیا۔ ٹیہنگ، نہیں، آج کچھ مت بولو۔ آج سے تم میری ہو، صرف میری، کم ٹیہنگ کی۔ آج میں تمہیں اپنا بناؤں گا، تم مجھ سے کبھی دور نہیں جا سکتی۔ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ میں اپنے پیار پر کنٹرول کر سکتا تھا، لیکن تم نے دعاؤں میں مانگ مانگ کر مجھے خود سے عشق کرنے پر مجبور کر دیا۔ اب تمہیں میرا ہونا ہوگا، ہمیشہ کے لیے۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب تر کر لیا۔ وائن کے بال اس کے چہرے پر بکھرنے لگے۔ اس نے پھونک مار کر اس کے چہرے سے بال ہٹائے۔ ایسے ہی طلسم پڑھ پڑھ کر تم نے مجھے خود سے پیار کرنے پر مجبور کیا ہے۔ مجھے بھی تو بتاؤ، کون سا تعویذ عشق ہے؟ میں تو نہیں بتاؤں گی، وائن نے شرارت سے کہا، جبکہ دونوں ہاتھ ٹیہنگ کے ہاتھوں میں قید تھے۔ مت بتاؤ وائن جان، آج کم ٹیہنگ اپنے سارے سوالوں کے جواب خود لے لے گا۔ اسے خود پر جھکتے دیکھ کر وائن نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ وائن کے ہاتھ سے کانچ کی چوڑیاں ٹوٹیں، اور اگلے ہی لمحے ٹیہنگ نے اسے خود سے دور پھینکا۔ اچانک اس جھٹکے کے لیے وائن تیار نہ تھی۔ بے اختیار وائن کے چہرے سے چیخ نکلی، اور پھر شرمندہ سی ہو کر ٹیہنگ کو دیکھنے لگی، جو بے یقینی سے دیکھ رہا تھا۔ ٹیہنگ، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس سے کچھ کہتی وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔